صوفی صاحب جو کہ بہت ہی نیک، صاف طبیعت کے مالک، اچھے کردار اور درویش صفت انسان ہیں، ان کے بے شمار فالورز ہیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کے کردار آج کی تاریخ میں سارے زندہ ہیں۔ صوفی صاحب کے فالور سارے ان کے بڑے عزت احترام کے ساتھ پیش آتے۔ ان میں ایک محمد سبحان نام کا فالور بھی تھا۔ سب صوفی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، سب لوگ صاف ستھرے طریقے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اللہ کا ذکر کرتے، مسجد میں اکٹھے ہوتے، ہفتہ وار محفلیں ہوتی، کوئی بہترین طریقے کے ساتھ صوفی صاحب دین اور اس جو تربیت ہے اس کے اوپر مامور تھے، کام کر رہے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ صوفی صاحب کو ایک سکیم کا نام ہم اس لیے نہیں لے رہے کہ ہم کسی ایک سکیم کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ پورے اس سسٹم کے خلاف ہیں جو اینٹی اسلام ہے۔ ایک سکیم جو مالی تعاون پر مبنی تھی، اس میں صوفی صاحب کی اٹریکشن ہو گئی، خود وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور صوفی صاحب کی دعوت پر صوفی صاحب کے ماننے والے سارے لوگ بھی ایک ایک کر کے اس میں شامل ہوتے چلے گئے۔ یہ محمد سبحان نام کا ایک فالوور تھا جس نے ایک بات سن رکھی تھی کہ ہم کسی بھی ایسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جس کا اللہ نے قرآن میں جس سے منع کیا ہے اور جس کا حکم نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی محمد سبحان نام کے آدمی کے، تو اس نے صوفی صاحب کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ اس نے الٹا ان سے سوال کیا کہ صوفی صاحب، آپ سے ہم نے اچھی چیزوں کی تربیت پائی ہے، آپ یہ جو سکیم کے تحت ایک پیسے کے تعاون کی ایک ایسی تنظیم ہے جس کو سود کا بھی شائبہ ہے اور جس میں دوسروں کا حق مارے جانے کا بھی شائبہ ہے، بلکہ ایک ٹھوس شواہد ہیں، تو ہم اس سکیم کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، بس اتنا ہے کہ وہ سکیم مالی کسی حد تک ڈکے چھپے الفاظ میں مالی کرپشن پر مبنی تھی، اسلامی جو تعلیمات ہے اس کے برعکس تھی۔ تو محمد سبحان کو اس کے ساتھی جو فالورز تھے وہ بھی کرٹیسائز کرتے کہ آپ صوفی صاحب ایک اچھے انسان ہیں، آپ ان کو فالو کریں، جب وہ اس اسکیم میں حصہ لے چکے ہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ لیکن محمد سبحان نے اس سے انکار کیا اور آہستہ آہستہ وہ ان سے فاصلہ قائم کرتا چلا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا تقریباً 2.5 سے 3 سال کے عرصے کے بعد کہ جب وہ آہستہ آہستہ صوفی صاحب کے اگر 1000 کے قریب فالورز تھے تو تقریباً سبھی اس میں، اب جب کہ 2.5 سے 3 سال کے عرصے میں صوفی صاحب کے کثیر تعداد میں فالورز اس میں شامل ہو چکے تھے، ایک دن اچانک صوفی صاحب کو پتہ چلا کہ وہ سکیم ایک فراڈ سکیم ثابت ہوئی ہے۔ صوفی صاحب نے اپنی بھی انویسٹمنٹ اس میں لگائی ہوئی تھی اور اپنے فالورز کی بھی لگائی ہوئی تھی، اور فالورز کی جو انویسٹمنٹ انہوں نے لگائی تھی اس میں سے اپنا صوفی صاحب کو کمیشن اس ادارے کی طرف سے علیحدہ ملتا چلا گیا۔ اب صوفی صاحب کو جب پتہ چلا کہ یہ سارا سلسلہ فلاپ ہو گیا ہے تو صوفی صاحب کو وہ ٹھرے برے پڑ گئے، وہ پریشان ہو گئے، اور فوری طور پہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ علاقہ بدر ہو گئے، انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا شرمندگی کے باعث کہ اب لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ لوگوں نے ان کے بہاف پہ پیسے جمع کروائے تھے اور صوفی صاحب نے ان کمیشن لی تھی اور انہیں گارنٹی دی تھی۔ اب صوفی صاحب کچھ عرصہ روپوش رہنے کے بعد ان کے کچھ فالورز نے ہمت سے کام لیا، جو زیادہ فالور تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ آئیے اپنے علاقے میں واپس رہیے، کوئی آپ کے ساتھ باز پرس نہیں کرے گا، کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ خیر، لوگوں نے آ کے انہیں واپس اپنے علاقے میں سیٹل کروا دیا، کچھ جو ان کے پکے فالورز تھے، لیکن صوفی صاحب نے پھر معذرت خواہ رویہ اپنا لیا کہ ہاں یہ بس اسکیم میں حصہ لیا تھا، آپ کے پیسے بھی گئے، میرے بھی پیسے گئے، اب جو اللہ کی مرضی، اس طرح کر کے انہیں ٹال مٹول دیا گیا۔ جو محمد سبحان نام کا کریکٹر ہے جس نے صوفی صاحب کی غلط دعوت پہ لبیک نہیں کہا، جب اس کے صوفی صاحب کے دوسرے فالورز اس سے بات کرتے کہ آپ ٹھیک رہ گئے ہو، آپ نے اس اسکیم میں حصہ نہیں لیا، آپ بچ گئے، تو بچنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس جو محمد سبحان نام کا آدمی ہے وہ بس سادہ سی ایک بات کرتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے یہ سن رکھا تھا
کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی عالم، فاضل، ولی بھی ثابت کرے اپنے آپ کو، جو بھی ثابت کرے، لیکن اگر وہ کوئی بات اللہ کے دستور کے خلاف کرتا ہے تو اس کو کبھی ایکسیپٹ مت کرو۔ یہی وجہ بنی محمد سبحان کے ان چیزوں سے پاک رہنے کی، کہ وہ ایک تو دو فائدے اس کو ہوئے نا۔ پہلا فائدہ تو اس کو یہ ہوا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے برعکس نہیں چلا، جو سکیم کرپٹ تھی، جو اللہ کے دستور کے خلاف تھی، جو سود اور مالی کرپشن کے اوپر مبنی تھی، اس کا وہ حصہ نہیں بنا۔ دوسرا اس کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ غیر اللہ کے کاموں میں شریک نہ ہو کے اس کے پیسے بچ گئے، جو اس نے وقتی لالچ میں آ کے اپنے ضائع کر دینے تھے۔ تو یہ جو لب لباب ہے، جو آج کی آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن کا مقصد ہے، اگر اس کو چند جملوں میں بیان کیا جائے تو یہ صوفی صاحب اور محمد سبحان کے کریکٹر سے جو ایک چیز واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ صوفی صاحب بلا شبہ ایک اچھے انسان ہیں رہے، لیکن وہ ایک سٹیپ انہوں نے اللہ کے احکامات، اسلامی تعلیمات کے برعکس اٹھایا۔ نہ صرف وہ خود خراب ہو گئے بلکہ ان کے سارے فالورز بھی مالی طور پہ ایک مرتبہ تباہ ہو گئے۔ جبکہ محمد سبحان کا جو کریکٹر ہے اس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسا قدم اس محمد سبحان نامی شخص نے نہیں اٹھایا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ وہ پکا رہا اس بات کے اوپر کہ صرف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نقطہ ہے جو درست ہے، اور وہ نقطہ ہے اسلامی تعلیمات کے اوپر جو اس کی تربیت کی گئی ہے۔ اسلام میں منع کیا گیا ہے سود کے کسی بھی قسم کے کاروبار میں شرکت سے، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والے، وقتی لالچ کے تحت آ کے دوسروں کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی کاروبار میں یا کسی بھی مالی اسکیم میں حصہ لگانے کے لیے۔ یہ وجہ بنی محمد سبحان کے بچ جانے کی۔ ہم سب کو بھی یہ محمد سبحان اور صوفی صاحب کا کریکٹر یہ واضح طور پہ بتا دیتا ہے کہ ہمیں صرف اس ایک چیز کو فالو کرنا ہے جو اسلامی تعلیمات کی عکاسی ہے۔